قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا. اس اعتبار سے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق کیا ہے. اس مناسبت سے قل صدق اللہ پیچھے یہود و نصارہ سے بات چلی آ رہی ہے. وہ اپنے سابقہ آباء و اجداد کی یادگاروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ جو اغلاط کرتے ہیں، غلط نسبتیں کرتے ہیں، ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے تمہارے سورسز وہ ناکارہ ہیں، یقینی نہیں ہیں. لیکن مدینے والی سرکار ایک ایسا سورس ہے جو یقینی ہے. قل صدق اللہ، آپ فرما دیں جو اللہ نے بات کی ہے وہ صحیح ہے، تم غلط کہتے ہو. سبحان اللہ. آگے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے مذہب کی پیروی کرو، درآں حال کے وہ مکمل موحد تھے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. دعویٰ اولاد ابراہیم ہونے کا کرتے تھے، کرتے شرک تھے. تو رب کریم نے کہا جس کی طرف منسوب کرتے ہو اس کا تو یہ مذہب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یہی مذہب تھا. انہوں نے کہا یہ ایک بات تم بتاتے ہو، ایک مدینے والی سرکار بتاتے ہو، تم پوری قوم مل کے غلط کہتے ہو، یہ اکیلا ہو کے غلط نہیں کہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان ذو الفقر اسلام. ایک بڑی دلچسپ بات حضرت بخاری ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ میں اس آیت کے تحت کی ہے. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی ہیں، ان کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم بھی ملا ہے. افضل کون ہے، سرکار ہیں یا ابراہیم علیہ السلام؟ انہوں نے کہا وقت میں تقدم یہ بھی برتری کی دلیل نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ. وقت میں پہلے ہونا یہ دلیل افضلیت نہیں ہے، بذات نہیں ہے. اور کوئی وجہ آ گئی ہے تو پھر افضلیت ہو تو ہو، لیکن وقت میں تقدم دلیل افضلیت نہیں ہے. یہ کہ ان کو ان کی پیروی کا حکم ہوا، ان کی پیروی کرو، تو جو متبع ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے، اور جو متبع ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے. کا یہ بھی قاعدہ نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی متبع ہو، مقتدا ہو، کسی کو پیروی کا حکم دیا گیا ہو، جس کو پیروی کا حکم دیا گیا وہ افضل ہو، یہ ثابت ہے اس سے. اس لیے کسی جگہ بھی آپ نے اگر یہ استدلال کیا ہے اس سے رجوع کریں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آنکھیں تو کہیں تھیں، دل دیوانہ کہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیال میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ. وقت میں کوئی مقدم ہو پیروی کا. قریب کی مثال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سالار لشکر بنایا کہ نہیں؟ اکابر صحابہ کو کہا کہ نہیں اس کی پیروی کرو. تو کیا اکابر صحابہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ اکابر صحابہ. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ نہ واضح ہوئی تو آگے چلیں. واضح ہے بات. ہاں تو کہا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہ بتانا مراد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. جب تبدیلی قبلہ ہوئی تو یہودیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ پہلا قبلہ ہے، اس کو پہلے بنایا گیا. اب پہلے اور پیچھے پر گفتگو نہیں کروں گا، آیت کے مضمون پر لنگوسٹک سائنسز جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہوں گا، یعنی لسانیاتی علوم. حضرت فرما رہے تھے کہ وہ اگر میں بات کر دیتا مضمون مجروح ہوتا ہے، شاہ صاحب بات کریں. واقعی شاہ صاحب علم کا بادشاہ ہے، بات تو مجروح ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ حج کے متعلق میں بات کروں تو مجروح ہوگی نا، اگر میں آیت کے متعلق کروں تو پھر کیا مجروح ہے؟ اب سماعت فرمائیں. غالباً اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں چلی ہوگی، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ محنت بھی کوئی چیز ہے، اور محنت کو خدا قبول کرے تو پھر رحمت بھی کوئی چیز ہے. سب سے پہلے بات جو کی ہے جناب وہ یہ ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا للناس، لام کیسا ہے جناب؟ لام انتفاع ہے جناب. پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے. سبحان اللہ. اگر تو منڈی ہوتی تو پھر تو تجارتی مقاصد کے لیے نفع ثابت تھا، منڈی نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی اڈہ ہوتا پھر تو مطلب یہ تھا کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ پہنچتا ہے.
اور اگر کوئی ایجوکیشن سینٹر ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا وہاں کوالیفیکیشن ہوتی ہے. جو بظاہر نفع والے جتنے بھی صیغے ہیں اس کا کعبہ شریف سے کوئی تعلق نہیں بنتا. بے شک. اس کو یہ کہنا وہ بنایا ہے لوگوں کے نفع کے لیے. مولا کریم تیرے ہوتے ہوئے گھر سے نفع کی کیا وجہ بنتی ہے؟ سبحان اللہ. سمجھے؟ کیا بات ہے. نہیں تو سوچ کے بتلاؤ کون سا لام ہے؟ غیر اللہ سے نفع. بڑی ذمہ داری سے کہتے ہو لام انتفاع کا ہے نفع کے لیے. مولا کریم تو موجود ہے, نافع تو ہے, زار تو ہے, نفع نقصان تیرے قبضے میں ہے. سبحان اللہ. رب کریم فرماتے ہیں جس طرح میری قدرت کے قائل ہو میرے نظام کے بھی قائل ہو جاؤ. جو میرا سسٹم ہے, جیسا بیٹا میں دیتا ہوں لیکن نظام یہ بنا ہے ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہوں, تو جو میرے بیٹا دینے کا قائل ہو ماں باپ کا منکر ہو تو وہ بھی میرا ہی منکر ہے, کیونکہ میرے نظام کا منکر میرا منکر ہے. اگر نفع نقصان میرے قبضے میں ہے اور یہ بات ہوتے ہوئے میں نے ایک گھر کو نفع کے لیے بنایا تو مانو وہ اینٹیں, وہ پتھر, وہ عمارت, وہ بلڈنگ جس کے اوپر کوئی ایسا مٹیریل نہیں لگا ہوا ہے جو دنیا کا نایاب مٹیریل ہو, اس میں اگر میں نے نفع نقصان رکھا ہے بے شک تمہاری سمجھ میں نہیں آتا مگر مانو کہ ہے نفع. سمجھے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اہل سنت جماعت کے لوگوں, آپ سے میں یہ کہتا ہوں, آپ کسی درگاہ پر, کسی خانقاہ پر, کسی اور مقام مقدس پر جاتے ہو, نفع کی امید لے کے جاتے ہو, رب نے نفع رکھا ہے. کہنے والا کہتا ہے جناب یہ تو شرک ہے. کہا شرک پہلے اللہ کے گھر سے دور کر کے بعد بھی ادھر سے بھی دور ہو جائے. لام انتفاع کا رکھا ہوا نفع گھر میں ہے, مانو کہ اینٹوں اور پتھروں کو بھی خدا یہ برکت دے تو دینے پر قادر ہے. اب کروڑوں روپے خرچ کر کے جائے, یہ کسی خوبصورت بلڈنگیں آپ کی بریڈ فورڈ میں ہیں, ان کو دیکھنے کا کوئی نفع نہیں ہے. ہر کروڑے زمین سے انسانیت آتی ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے, نفع کا ارادہ رکھ کے آتی ہے. ہیں کیا؟ پتھر ہے, اینٹیں ہیں. اینٹوں اور پتھروں کے اندر نفع تسلیم کر کے کروڑوں میلوں کا سفر کرنا, لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد, اس میں بھی آپ غور کریں ان میں کیا رکھا ہے. وہ خدا ہے 3 مسجدیں, خدا تو نہیں ہے. اگر ان میں رب نے نفع رکھا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر مسجد سے کوئی زیادہ عظیم, زیادہ برکت والی, زیادہ اعظم شخصیت ہے تو پھر اگر مسجد میں نفع تسلیم کرتے ہو تو نبی میں درجہ اولا نفع تسلیم کرنا پڑے گا. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي